امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خشوع انسان کے دل میں وہ ہوتا ہے جب انسان کا دل بریک کر جائے، انسان کا دل اللہ کے سامنے جھک جائے، lowers itself and it is still، رک جائے، تھم جائے نیکی پہ، and it doesn't look at anything other than اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے اسے. اور جب دل میں خشوع داخل ہوتا ہے تو پھر جوارح پہ یعنی ہمارے ہاتھوں اور آنکھوں اور کانوں پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈیفینیٹلی ہمارے فزیکل ایکشنز کا اثر بھی ہمارے دل پہ ہوتا ہے. اگر انسان نماز میں اس کو رونا نہیں آ رہا اور وہ ایکٹ کرتا ہے رونے کا تو پھر شاید اس کے دل میں بھی خشوع آ جائے. بٹ ان فیکٹ ان دا ریالٹی دل جو ہے نا وہ اینکر ہے خشوع کا، دل سے خشوع پھوٹتا ہے. اٹس وائس ورسا. بٹ دل یہ مصدر ہے، یہ مقصد ہے جہاں سے خشوع نکلتا ہے. جسٹ امیجن دا پکچر آف اے مین جس کو ابھی کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، والعیاذ باللہ اس کو ٹیومر ڈائگنوز ہوا ہے، اور اس کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ تم بس 4th سٹیج میں ہو، لاسٹ سٹیج میں ہو اپنی لائف کے، اور تمہارے پاس صرف یہ آخری 2 ہفتے ہیں. امیجن وہ کیسے ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوگا، امیجن وہ کس طرح سے ڈاکٹر سے ایڈوائس لے رہا ہوگا. کیا وہ ایروگنٹ ہوگا، روڈ ہوگا، اپنا آپ کو سمجھتا ہوگا؟ امیجن ایک شخص جو مقروض ہے، جس نے قرض لیا ہوا ہے اور وہ قرض کافی عرصے سے ادا نہیں کر سکا اور ڈیو ڈیٹ پاس ہو گئی ہے، اور جس نے پیسے دیے تھے اس کو سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور امیجن وہ کیسا ہوگا. امیجن جو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا کسی اپنے جاننے والے گھر میں یا کسی کے بھی گھر میں گھسا ہوا تھا، اور وہاں پولیس نے اس پہ ریڈ کر لیا اور وہ پکڑا گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اوہ تم تو بڑے نیک شخص تھے، تمہیں کیا، تم نے چوری کرتے تھے، یہ تم ڈکیٹ تھے. امیجن وہ کیسا شخص ہوتا ہے. امیجن ہسبینڈ جو اپنی وائف پہ سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور وہ چیٹ کرتا ہوا پکڑا گیا ہے. امیجن دیٹ پرسن کیسا ہوگا. وہ انسان ہمبل ہوتا ہے، ایروگنٹ نہیں ہوتا. اور ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے، اس کو پتہ ہے کہ جس ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں، نماز تو چھوڑیں، جس ذات نے مجھے پال رہا ہے، مجھے ہر چیز عطا کی ہے، اور اکیلے کمرے میں ہے، وہ کیا گناہ کرے گا. اس کے سامنے ہمبل ہوگا کہ یار اب تیرے اتنے احسانات ہیں مجھ پہ. اینڈ وہ ملینئرز واک نہیں کرتا پھر لوگوں کے سامنے، یا وہ گناہوں میں انوالو نہیں ہوتا. اس کا دل بالکل احسانات کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہوتا ہے. اینڈ لیٹ می ٹاک اباؤٹ سم گفٹس آف خشوع ود یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری امت پھول اور پھیل رہی ہے، ہمارا نمبر انکریز کر رہا ہے، مساجد میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ابھی تو رمضان میں دیکھیں گے کہ مزید لوگ آئیں گے اور مساجد کی تعداد بڑھ جائے گی الحمدللہ. باہر کے ممالک میں تو میں نیوز پڑھا تھا کہ چرچز کو الحمدللہ مساجد میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. unlike other religions اسلام از گروئنگ الحمدللہ. کچھ چرچز کو تو ان کے پاس خرچہ نہیں ہے ان کا اٹھانے کے لیے، ان کو کلب میں یا کسی طرح کی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں بدلا جا رہا ہے. بٹ دا کوشچن از ہاؤ مینی آف اس ہیو خشوع ان آر ہارٹس، ہاؤ مینی آف اس ہیو دیٹ ہمبلنس ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے، اور آخری چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ نماز ہے. اور ایک شخص نماز آ کے پڑھے گا، یعنی لوگوں کی حالت کیسی ہوگی کہ وہ نماز آ کے پڑھیں گے and there is no good in him in the eyes of Allah سبحانہ وتعالی. اس پہ کوئی خیر نہیں ہوگی اللہ کی نظروں کے سامنے. and he said soon there will become a time جب بڑی بڑی مساجد ہوں گی، لوگ بھرے ہوئے ہوں گے اور لوگ اس میں نماز پڑھے ہوں گے، بٹ کسی ایک کے دل میں بھی خشوع نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ what is the gift of خشوع in our life. پہلی چیز، جو عبادت خشوع کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس میں خشوع ملا دیا جاتا ہے، وہ اس کا ریوارڈ کو بوسٹ کر دیتی ہے up to 1000 and 2000 and 3000 times depending on the خشوع it has. چیریٹی ہے، اس نے 1000 روپیز دیے،
بٹ خشوع اگر اس کے ساتھ ہے it will multiply it with 5 zeros اور 6 zeros اور 10 zeros. نماز ہے اگر خشوع کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے, that نماز is multiplied with multiple of zeros. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی صورت ہے جو کہ 1/3 ہے قرآن کا. Definitely we know سورہ اخلاص, ہم سب کو امید ہے پتہ ہوگا اس بات کا, which is 1/3 of the Quran. But he says some people, sometimes they recite an ayah or a surah of the Quran which is shorter than Surah Ikhlas, and they get even more reward than 1/3 of the Quran. Why? Because of the khushu in it. Allahu Akbar. Even کوئی شخص اگر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو it becomes even better than سورہ اخلاص جو کہ غفلت کے ساتھ پڑھی گئی ہے. سو ہمارا سب سے بڑا کیپٹل پتہ کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ ہماری عبادات. اور اگر وہ خشوع کے بغیر ہیں تو ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی, اور اگر خشوع کے ساتھ ہوئیں تو پھر ان کو ایمپلیفائی کر دیا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ عبادات اہل الغفلت عادات و عادات اہل الیقظۃ عبادات. جو غفلت والے لوگوں کی عبادات ہوتی ہیں نا وہ بھی عادات ہوتی ہیں, دے آر ناٹ ریوارڈ وردی. اور جو مائنڈفل لوگ, ویجیلنس, پیپل آف ویجیلنس, پیپل آف مائنڈفلنس, پیپل آف الرٹنس, ان کی عادات بھی عبادات ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دے آر ڈوئنگ اٹ ود انٹینشن, ود نوئنگ, نالج کہ میں نے اپنے رب کو اس سے راضی کرنا ہے. حالانکہ ہیں وہ عادات. عبادت دور کی بات, وہ تو ایکسرسائز کر رہا ہے اس کی نیت میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. وہ تو اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے اس کی نیت اپنے رب کو راضی کرنا ہے. وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, بائنگ اینڈ سیلنگ کر رہا ہے, بٹ اس کی وہ ہی از مائنڈفل, اس میں خشوع ہے اور وہ چیز عبادت بن جاتی ہے. سو دوسری چیز, پہلی چیز کیا تھی کہ انسان جو ہے اس کی عبادات ایمپلیفائی اور ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. دوسری چیز, خشوع نیکیوں کو آسان کر دیتا ہے. خشوع میکس ڈوئنگ گڈ ڈیڈز ایزیئر آن یو. ایک شخص ہے جو کہ اپنا آپ کو کھینچ کے مسجد میں لے کے آتا ہے, مشکل ہے, اس کا دل گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے لیے بڑا نکلنا ٹف ہے, اس کے لیے وضو کرنا بہت ثقیل ہے اینڈ ہیوی ہے. اور دوسرا شخص ہے جو گھر سے نکلتا ہے, اس کا دل خوش ہے, الحمدللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے میں چل کے مسجد میں جا سکتا ہوں, وہ خوشی سے نماز کرتا ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ اس کے دل میں خشوع ہے, اس کے دل میں خشوع نہیں ہے. ایک شخص 100 kgs اپنے چیسٹ پہ اٹھا رہا ہے, 50 kgs on each hand, اور اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے اور وہ کر لیتا ہے, بٹ اس کے لیے فجر میں بلینکٹ اٹھانا بڑا مشکل ہے. کیوں؟ دل میں خشوع نہیں ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ کی مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, بے شک یہ بہت بڑی چیزیں ہیں, مشکل چیزیں ہیں. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, ایکسیپٹ ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خشوع ہے, جو خشوع والے لوگ ہیں. اور خشوع والے کون ہیں؟ جن کو پتہ ہے کل اللہ سے ملنا ہے, کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, اور ان کو پتہ ہے کہ اپنے رب کو ملاقات کرنی ہے اور ایک دن ان کی طرف پلٹ کے جانا ہے. دے نو آخرت کا جو فلاسفی ہے بڑی کلیئر ہے ان کے سامنے. دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ فار دا سیک آف آخرہ اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان کو پتہ ہے ہم کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں.